شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کا مجمع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ صحابہ بڑے غور سے سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیر خوارگی کے زمانے میں کسی نے بھی جلے میں کلام نہ کیا۔ شیر خوارگی کے زمانے میں کسی نے بھی کلام نہ کیا سوائے تین اشخاص کے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا حال آپ سب کو معلوم ہے۔ دوسرے جریح راہب جو یہودیوں کے ایک بہت نیک عالم بھی تھے اور نیک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک مجتہد شخص تھا، تو وہ اپنی عبادت میں ریاضت میں دن رات مشغول رہتے تھے۔ وہ دنیا داری سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو ایک دن ان کی والدہ نے ان کے عبادت خانے کے پاس آئی اور آواز دی جریح کو۔ جریح اتنا عبادت میں مستغرق تھا کہ اس نے اپنی والدہ کی آواز نہ سنی۔ دوسرے دن پھر والدہ آئی، اس نے پھر جریح کو آواز دی، اور پھر جریح نے کوئی آواز نہ دی، اپنی عبادت میں مشغول رہے، انہوں نے اپنی والدہ کی آواز نہ سنی۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، اب والدہ نے آواز دی اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو والدہ ناراض ہوئی اپنے بیٹے سے جریح سے، اور دل برداشتہ ہو کر اس نے بد دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو کسی عورت کے ساتھ بدنام کر دے۔ تو اس وقت ان کے مخالفین بھی تھے، تو مخالفین کے گروہ کی ایک عورت نے کہا کہ جریح کو میں بدنام کروں گی۔ تو ایسا کرنا ہوا کہ وہ بدکار عورت آئی اور وہاں اس نے جریح کے عبادت خانے میں ایک رات گزاری۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بدکار عورت جریح کے عبادت خانے میں کیا کرنے آئی ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا۔ وہ صبح پھر چلی گئی واپس۔ کچھ عرصے بعد اسے حمل ٹھہر گیا۔ وہ لوگوں کو کہنے لگی کہ میری کوکھ میں جریح کی اولاد ہے، جریح کا بچہ ہے یہ۔ پھر کچھ عرصے بعد اس بچے کی ولادت ہوئی۔ تو بچے کی پیدائش کے بعد اس نے اور شور مچانا شروع کر دیا اور اہل علاقہ کو مطلع کیا کہ یہ جریح کا بیٹا ہے، لیکن جریح اس سے انکاری ہے۔ تو لوگوں نے جریح کا عبادت خانہ گرا دیا اور جریح کو پکڑ کر بادشاہ یا قاضی وقت کے پاس لے گئے۔ قاضی نے کہا کہ جریح یہ تمہارا بچہ ہے؟ جریح نے کہا نہیں۔ تو جریح سے کہا کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہو گے؟ جریح نے وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ سے التجا کی اور اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے نکال دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو وہ بچہ جو تھا اپنی ماں کی گود میں، اس پر بدکردار عورت کا بچہ، تو وہ گود سے بول اٹھا کہ جریح میرا باپ نہیں ہے۔ میری ماں اس رات جب آئی تھی تو جریح نے میری ماں سے ہاتھ لگانا کیا، میری ماں سے بات تک نہیں کی۔ جب میری ماں واپسی پر تھی تو وہ راستے میں ایک چرواہے کے ساتھ اس نے تعلقات بنائے، تعلقات استوار کیے، اور میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ ایک یہ بچہ ہے، اور ایک بچہ دوسرا کہ ایک عورت بن سنور کر بیٹھی ہوئی تھی اپنے دروازے میں۔ گلی میں سے لوگ گزر رہے تھے تو ایک گھڑ سوار خوبصورت نوجوان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس عورت نے کہا، اسی عورت کی گود میں بچہ تھا، کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا شخص بنا، جوان مرد بنا۔
تو اس بچے نے گود میں کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ پھر ہاں کچھ دیر بعد وہاں سے ایک بد کردار عورت گزر رہی تھی، اہل علاقہ کی نظر میں بد کردار۔ تو اس بچے نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا۔ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ جو خوبصورت نوجوان بہادر گھڑ سوار جا رہا تھا، تو نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا اور اس بد کردار عورت جیسا بنا۔ تو اس بچے نے کہا ماں یہ جو گھڑ سوار جوان مرد جو تھا یہ ظالم شرابی بدکار تھا، اور یہ جنہیں بدکار لوگ کہتے ہیں اس عورت یہ نرم دل اور لوگوں کا بھلا کرنے والی، انسانیت کی خدمت کرنے والی عورت ہے، اور اللہ مجھے اس جیسا بنائے، میرا کردار اچھا بنائے۔ تو یہ حدیث تھی، مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کو سنانی چاہیے۔ اس حاصل کلام یہ کہ صبر اللہ پاک کے نعمتوں میں عظیم نعمت ہے صبر، اور تصوف میں صبر کو اہم مقام دیا گیا ہے۔ جب سالک اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے صبر سکھایا جاتا ہے، اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ہم سے بہتر ہیں، اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو صبر کرتے کرتے وہ سالک ایک دن صوفی بن جاتا ہے، صبر اور عاجزی۔ تو ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔